اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تیز ہونے لگتی ہے. یہ مولانا طارق مقصود صاحب کی پوری ویڈیو دیکھنا راج تک، بڑا مزہ آنے والا ہے. یہ ہنسائیں گے بھی رلائیں گے بھی پوری ویڈیو کے اندر. السلام علیکم. آپ نے کسی محبوبہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، وہ کہیں تم پرلے درجے کے جاہل آدمی ہو، ایک نمبر کے جاہل آدمی. بولو بھائی جاہل. میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ محبت اور نفرت یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جاؤ، میں نے تمہارے رشتے کو نامنظور. لیکن اس وقت تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اب دوبارہ جب آپ نے ٹرائی کیا کہیں اور، تو اب آپ کہہ رہے میں تم سے دماغ سے محبت کرتا ہوں، برین سے. دل سے بولا جاتا وہ ہے. کہے گی تو پاگل ہے، تجھے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں معلوم. نہیں آتا، پتلی گلی سے نکل. محبت تو بھائی دل نہ سے دل ہوتی سے ہے. محبت کا اظہار کا لفظ استعمال کرنا سائنس کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ نہ یہ کہنا، اور یہ دماغ سے محبت کا اظہار کرنا سائنس کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن خود دماغ کے حساب سے ٹھیک نہیں. دماغ کہتا ہے یہ سائنسی تھیوری کا موقع نہیں ہے، یہ کھوپڑی استعمال کر تو دل سے ہی محبت کرے گا. دلوں میں تیر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تصویریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں دل میں تیر. حالانکہ تمام تر ٹینشن جب محبت ناکام ہوتی ہے تو دل کے بجائے کس کو ہوتی یار ہے؟ یہ حدیث سکھانے کا طریقہ بہت ہی کیجول ہے. قرآن بھی اسی انداز بہت سے مزہ بات آتا کرنا ہے ان شروع کی کر حدیث دیتا. سننے میں، اور یہ عرب بہت کہتے ہیں یہ تو بلاغت کی طریقے کتاب سے نہیں ہے، سمجھا کس دیتے ہیں. اس طرح انداز کی میں جو بات آج کر کل رہے کے ہیں. یوتھ ہے نا، وہ اس طرح کی لینگویج سمجھتی ہے. میرے ایک کیمسٹری کے باقی ٹیچر تھے، قرآن نے جو وہ دل بھی کی ہنس ہنس طرف کے نسبت پڑھاتے تھے، دی بڑا ہے مزہ آتا تھا ان سے وہ بھی. نسبت بھی کوئی غلط نہیں ہے، سیریس لے کے کیونکہ دل بات کا نہیں دماغ پڑھاتے سے تھے سب بالکل. سے زیادہ گہرا رشتہ ہے، اس میں بھی بلاغت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ دماغ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. دل دل پر کی دھڑکن تیز ہو تیز ہونے جاتی ہے. لگتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی، جب یہ یہود و نصارہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ بہنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی. آنسو بہتے ہیں، آنکھیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی ہیں. اب اس دور میں کوئی سائنسدان ہوتا جس کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہوتا، معذرت، سائنسدان ہونا بری چیز نہیں ہے، سائنس کا ہیضہ ہونا کیا ہے کہ جہاں سائنس فٹ نہیں بھی کرنی وہاں کیا کر رہا ہے. وہ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ ہر وقت غذاؤں کے بارے میں نا گھر والوں نے کہا چنے کی دال پکے گی تو میں کہتا ہوں، وہ حکیم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ماش ملا لو، اس سے بیلنس ہو جائے گا. یہ خشک ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا تر ہوتی ہے. تو سارا دن وہ کیا کرتے رہتے ہیں غذاؤں میں؟ بیلنس بنانے کی بھائی کوشش ایک کرتے شریف ہیں. آدمی، سیدھا سادہ، شریف سے مراد سیدھا سادہ آدمی جب گھر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا کھا لے گا. وہ یہ تھوڑی دیکھے کہ بھنڈی میں یہ تر ہے، کریلا خشک ہوتا ہے، تو ابھی چونکہ ویسے ہی خشکی بدن میں زیادہ ہے وہ تو ہے بھائی. تو کریلا کھانے سے خشکی اور بڑھ جائے گی، تو پھر مجھے بھنڈی کھانی وغیرہ. مجھے نہیں پتا بھنڈی تر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں. وہ جو پکا ہوا مطلب ان کا تمیز سے کہنے کھا کا لے گا، مطلب بولے یہ گا ہے اگر کھانے کا آپ پڑھ مقصد لکھ حاصل ہو لیتے گیا، ہو نا، طاقت آ گئی، اور گھر نکلے میں گا چار پتلی گلی پانچ سے. لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس حکیم کے صاحب جب سامنے گھر اگر میں آپ جائیں کچھ گے تو بات کیا ہوگا؟ بتانے چاہو گے نا تو وہ تمہیں بیوقوفی سمجھے ایک تو گا. نارمل حکیم ہوتے ہیں، وہ بھی گھر جاتے ہیں تمیز سے کھا لیتے ہیں، مگر اگر خدا نخواستہ حکمت کا ہیضہ ہو گیا آپ کو، حکیمی کا کیا ہو گیا؟ ہیضہ. ہیضہ، تو سارا دن بیٹھ کے بیلنس ہی کرتا رہے گا نا. کہ اس سے یہ میں ایک ہوگا، دفعہ اس سے وہ ہوگا، اس مدرسے میں یہ میں نیوٹریشن ہے، اس میں یہ کیمیکل پیاز، ہے. کچا پیاز جو ہے نا اس میں دہی صحیح ملائی بات اور بول رہے کھا ہیں. رہا تھا، اس لیے کہ پیاز اور دہی کی چٹنی بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو حکیم صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ آئے اور کہنے لگے یہ جو پیاز کے ساتھ آپ نے دہی ملایا ہے یہ جوڑ بہترین جوڑ ہے. بالکل صحیح کیا آپ. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کہنے لگے پیاز میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور دہی اس کا بیلنس کر دیتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے نہیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے بھائی کھانے میں. سیدھے پیاز دہی کا ملاپ کیا ہے؟ ہٹو بچوں ہے، خاندانی ملاپ. بہت بڑھیا ہم جو مولانا بھائی، بہت بڑھیا مولانا ہے. شربت میں نیمبو ملا کے پیتے ہیں
اس لیے تھوڑی کہ وٹامن سی کا تناسب اس میں بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آپ کے جو امیون سسٹم ہے, جو ہمارا جو دفاعی نظام ہے, وہ وٹامن سی سے کیا ہوتا ہے, بول لو نا, مضبوط ہوتا ہے نا, وہ بڑا امیون مضبوط ہو سسٹم جاتا ہے. مضبوط ہوتا ہے, اسٹرانگ ہو اب جاتا ہے آپ وائٹامن نے سی سے. کہ جی نیمبو اس میں ڈالا جائے تو وہ سسٹم ٹائٹ ہو جاتا ہے, اور یہ بھائی ہمیں تو مزہ آتا ہے یار نیمبو نچوڑ کے شربت میں پینے سے. وہ آپ کی تحقیق ہوگی وٹامن سی. ہم تو وٹامن سی کو کہاں بیچ چکے ہیں, بولو بھائی, کہاں بھیج دیا, بیچ دو اس کو, کہاں بھیج مزہ دیا؟ آ رہا ہے بھائی. تو اسی طرح بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کسی سمجھ گیا. محبوبہ سے کہہ دیا کہ میرا دل تم پہ عاشق ہے. وہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, اس نے کہا تم تو بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو, یہ تو 200 سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق دل سے نہیں بلکہ کہاں ہوتا ہے, دماغ سے. تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تو رہنے ہی دے, تیرے ساتھ گزارا. تم نے عشق بولو کیا ہی بھائی. نہیں بھائی, جس نے نہیں, نہیں کیا اسے کیا پتا. قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کیا آتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ دیکھتے ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, آپ نے عربوں کو پڑھ کے سنائی, تو کسی عرب نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی بلکہ کیا بہتے ہیں, آنسو. وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا مطلب کیا ہے, مقصد یہ کہ بہت زیادہ روتے ہیں بس, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں, کہتے ہیں نا, حالانکہ آنکھ نہیں سوئی ہوتی, سویا کیا ہوتا ہے, دماغ. لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے, آنکھ پر, اور ایسا اثر کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اثرات تو اور بھی جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے لیے سائنسی تحقیق کے ہم محتاج ہیں. آنکھ پہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ فی البدیہی نظر آتا ہے. تو اسی طرح قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے, اس لیے کہ دماغ میں جب بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے, محبت یا خوف, اس کا فوری اثر کہاں آتا ہے, دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ساری دنیا میں جب بھی کسی سے محبت یا خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ سائنسدان اپنی لیبارٹری سے باہر جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو وہ بھی کس کی طرف نسبت کرے گا, دل کی طرف. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کر دے بھائی چینل کو. لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو